الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات سامعین محترم، تاریخ کا وہ اہم مقدمہ کہ جس نے تاریخ اسلام کی ان تمام سازشی شخصیتوں کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا کہ جو عہد رسالت میں بظاہر انتہائی مخلص مسلمان بن کر اپنی خدمتوں سے، اپنے مال و دولت کی قربانی سے اور اپنے زبانی دعویٰ وفا و ایثار سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ لوگ انتہائی سچے اور مخلص مسلمان ہیں۔ اگر مقدمہ فدق نہ ہوتا تو یقیناً ہمارے لیے انتہائی دشواری ہوتی کہ ہم ظاہرہ طور پر خلوص کے مظاہروں میں حقیقی خلوص کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو پاتے۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہوتا کہ کون حقیقتاً مخلص ہے اور کون ضرورتاً مخلص ہے۔ خلوص بھی محتاج ہوتا ہے نا، ضرورتوں کا تابع ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں نہ پتہ چلتا اگر یہ اہم مقدمہ پیش نہ ہوتا، اور بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن اتنا کہہ دوں کہ فرائض نبوت میں بنیادی فریضہ معاشرے سے برائی کو ختم کرنا نہیں ہوتا۔ فریضہ نبوت برائی کو ختم کرنا نہیں ہے، ورنہ جب نبوت ختم ہوئی تھی تو اسی وقت ختم ہوتی جب برائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ اسی کام کے لیے اگر نبی آیا تھا تو نبوت جب ختم ہوتی، جب تک سلسلہ جاری تھا تب تک تو برائیاں ساتھ رہ سکتی تھیں کہ دو چار برائیاں ایک نبی نے ختم کیں، دو چار دوسرے نے ختم کیں، لیکن آخری نبی کے بعد برائی رہنے کا پھر جواز نہیں تھا۔ لیکن اگر انسانی معاشرے میں تمام برائیاں اسی طرح سے موجود ہوں جیسے نبوت کے آنے سے پہلے موجود تھیں، تو اس کا مطلب ہے نبی کسی اور غرض سے آتے تھے، اور وہ غرض کیا تھی؟ برائی مٹانا نبی کا کام نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی برائیاں آتی ہیں، چونکہ انسان، بحث لمبی ہے، چونکہ انسان فطری طور پر خیر پسند ہے، وہ برائی کو اپنی فطرت کے تحت قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جب کبھی برائی آتی ہے، میں جملے کی وضاحت کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں، کہ جب برائی آتی ہے وہ مجبور ہے کہ اپنے اوپر خیر کا لبادہ اوڑھ کر آئے۔ برائی بن کے آئے تو انسان اپنی فطرت کے تحت مجبور ہے کہ اس برائی کو رد کر دے۔ چنانچہ جب کبھی کوئی آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے، میں آپ سب شامل ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب غلط کام کرتے ہیں
تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ در حقیقت اس میں یہ بات تھی. یہ بات کیا ہے؟ یہ وہ خیر کا نقاب ہے جو برائی نے اوڑھ رکھا تھا. جو چور چوری کرتا ہے تو وہ شاید اس کا جواز دے کہ میرے بچوں کی ضرورت تھی، اس کے پاس یہ جو پیسہ ہے یہ ناجائز تھا، اس نے کون سا حلال کا کمایا ہے جو میں لے رہا ہوں. یہ سب جواز تلاش کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ برائی کو برائی کی حیثیت سے انسان فطری طور پہ قبول نہیں کر سکتا. تو اب برائی خیر کا لبادہ اوڑھ کے آتی ہے. نبی کا کام، اللہ کے ہادی کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کے چہرے پر پڑے ہوئے خیر کے نقاب کو اتار کر اس کا حقیقی چہرہ دکھا دے. یہ بتا دے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے. اور جو کوئی خیر و شر میں یہ فرق پیدا کرتا ہے، وہ فرق پیدا کرنے والا کار نبوت سر انجام دیتا ہے، وہ نبی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ آل محمد جو کار رسالت میں شریک گردانے گئے، اور خصوصاً خاتون جنت کو جو بذات رسول کہا گیا، جزو رسول کہا گیا، خود حضور نے جو ارشاد فرمایا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میرا یہ کام کہ خیر و شر کو نمایاں کر دوں، شر کے چہرے پر پڑے ہوئے تمام نقابوں کو اتار دوں. جتنے نقاب میں چھوڑ دوں گا اپنے زمانے کی ضرورتوں کے تحت، یعنی حضور کے عہد کے کچھ تقاضے تھے، جتنا حضور کے عہد میں ممکن ہوا حضور نے نقاب کشائی کی. کل میں نے واقعات کا تذکرہ کیا کہ اس نقاب کشائی کے لیے حضور نے کیا کیا کیا. لیکن شرک، گمراہی اور منافقت کے تابوت میں آخری کیل گاڑنا سیدہ کا کام تھا، اور سیدہ نے یہ کام فدق کی صورت میں کیا، فدق کو وسیلہ بنایا. تو اب اس مقدمے کی نوعیت کیا ہے؟ اگر جو قاعدہ ہے، سب سے پہلے دعویٰ دائر کیا جائے گا نا، تو دعوے کیا ہیں؟ دعوے دو دعوے ہیں. ایک دعویٰ یہ ہے کہ حضور نے اپنے عرصہ حیات میں فدق مجھے ہبہ کر دیا تھا، میرے نام فدق لکھ دیا تھا، اور حضور نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ صرف تنہا فدق کے لیے نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جو حضور نے ترکے میں چھوڑی ہیں، جس کے اندر 7 عدد باغات تھے جو مدینہ کے نواح میں تھے، خیبر سے آنے والا خمس تھا جو باقاعدگی سے آیا کرتا تھا، اور وہ خمس حضور کا حصہ ہوتا تھا. تو خاتون جنت نے کہا کہ میں اپنے باپ کی جانشین ہونے کے ناطے سے ان کے ترکے کی وارث ہوں. خیبر ہبہ تھا، حضور مجھے دے کے گئے تھے، اور باقی جو چیزیں تھیں وہ چیزیں ترکہ ہیں، وہ ترکہ دی جائیں. یہ دو بنیادی مسئلے تھے کہ حضور کی ملکیت کی ترکے کی حقدار اور جو ہبہ ہے اس کی حقدار. یہ دعویٰ ہے. جواب دعویٰ میں یہ کہا گیا کہ ہم ہبہ کے آپ کے دعوے کو قبول نہیں کرتے، ہمارے نزدیک آپ سچ نہیں کہہ رہی، اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ گواہیاں لے کے آئیے، شہادتیں دیجئے. شہادتیں طلب کی گئیں جواب دعویٰ میں، اور جو دعویٰ تھا ترکے کا، اس کے لیے جواب دعویٰ یہ دیا گیا کہ حضور نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہے، وہ صدقہ ہے. ہمارا چھوڑا ہوا، ہمارا ترکہ در حقیقت صدقہ ہے، وہ ترکے کے طور پر منتقل نہیں ہوگا. یہ جواب دعویٰ ہے. اب دعوے اور جواب دعویٰ کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے تنقیحات کا، کہ کون کون سے ایسے امور ہیں کہ جس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے، اور پھر بار ثبوت کس کے ذمہ ہوگا. یہ بات کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے صرف اس دعوے اور جواب دعویٰ میں کچھ ایسے امور ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو مسلمات کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے اوپر اس کے بعد تنقیحات کا تعین ہوگا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو فریقین کے نزدیک متفقہ ہیں.
دعوے اور جواب دعویٰ میں کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو دونوں میں تسلیم شدہ ہیں، ان تسلیم شدہ باتوں میں کسی ثبوت کی، کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وکیل صاحبان مقدمے میں ان طے شدہ باتوں کی طرف کچھ حوالے دینا شروع کر دیں، بات کرنا شروع کر دیں، تو عدالت بھی کہے گی اور فریق مخالف کا وکیل بھی کہے گا کہ جناب والا عدالت کا وقت ضائع نہ کیجئے، جو باتیں طے شدہ ہیں ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب طے شدہ باتیں کیا ہیں؟ جواب دعویٰ جن باتوں کو نہیں مان رہا، دعوے میں کہی ہوئی جن باتوں کو نہیں مان رہا، وہ تو وہ باتیں ہیں کہ جن کے اوپر بحث کی گنجائش ہے، جن پہ ثبوت کی ضرورت ہے۔ لیکن جو باتیں جواب دعویٰ میں تسلیم کر لی گئی ہیں وہ مسلمات ہوں گی۔ جواب دعویٰ میں کون سی بات تسلیم کی گئی ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ حضور نے اپنی ملکیت میرے نام ہبہ کر دی تھی، ملکیت کا ایک جز ہبہ کر دیا تھا، اور جو باقی اجزاء ہیں وہ ترکے کے طور پر ملنے چاہیے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ جن چیزوں کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے وہ حضور کی ملکیت تھیں۔ دیکھیں بالکل سیدھی سی بات ہے، مقدمہ تو یہاں شروع ہو رہا ہے نا کہ یہ ملکیت مجھے ملنی چاہیے یا مجھے نہیں ملنی چاہیے، الف کو ملے یا بے کو ملے، یہ تو طے ہے نا کہ جس کا ترکہ ہے اس کی ملکیت تھی، ورنہ تو پہلے یہ بحث ہوتی۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے اہم ہے کہ بعد کے وکیل بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں۔ یہ بحث ہوتی ہے کہ حضور کے پاس جو خمس آتا تھا اس خمس کے قرآن مجید نے تقسیم کی کیا صورتیں مقرر کی ہیں، اور کیا حضور اتنی بڑی جائیداد جناب سیدہ کو دے سکتے تھے، بھلا ان کے پاس اتنی بڑی جائیداد آئی کہاں سے، اور اگر آئی تھی تو وہ تو اس لیے آئی تھی کہ مسلمانوں پہ اجتماعی طور پر خرچ کیا جائے، وہ اس لیے تو نہیں تھی کہ اولاد میں تقسیم کر دی جائے۔ جناب والا آج ان ساری بحثوں کو اس وقت کیجئے جب جواب دعویٰ میں حضور کی ملکیت کو چیلنج کیا گیا ہو۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اگر اس وقت ملکیت کو تسلیم کر لیا گیا تھا تو اب آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ بحث چھیڑیں کہ جناب یہ حضور کی ملکیت تھی کہ نہیں تھی۔ انہوں نے جب تسلیم کر لیا اور پھر اسی کے ساتھ یہ بات بھی طے ہے کہ دیکھیے یہ قانون ہے، قانون شریعت بھی ہے اور متفقہ قانون شریعت ہے، ہمارے ہر مسلک میں یہ طے شدہ بات ہے، اور عدالت بھی اس قانون کو تسلیم کرتی ہے کہ ہبہ اگر کوئی شے کی جائے، میں اگر کسی شے کا آپ کو مالک قرار دوں تو اس پر آپ کا تصرف اور قبضہ ہونا چاہیے، اگر قبضہ نہ ہو تو دعوی ہبہ نہیں ہو سکتا۔ ہبہ کے ثبوت کے لیے صرف تحریر کافی نہیں ہے کہ جناب یہ زمین یہ مکان انہوں نے مجھے دے دیا تھا، اگر اس کے دینے کے ساتھ ساتھ ملکیت بھی منتقل کر دی تھی، یعنی وہ مکان اس کے قبضے میں آ گیا تھا، تب تو ہبہ کا دعویٰ قابل قبول ہے، قابل توجہ ہے، ورنہ وہ ہبہ ہے ہی نہیں۔ ہبہ مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب تحریر کے ساتھ اعلان کے ساتھ ساتھ قبضہ بھی دے دیا جائے۔ اب جب جناب سیدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے فدق ہبہ کر دیا تھا اور عدالت کہہ رہی ہے کہ شہادت لاؤ کہ تمہیں ہبہ کیا گیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ کا قبضہ تھا، تبھی تو یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ تسلیم کر لیا گیا کہ قبضہ آپ کا تھا اور اس قبضے سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اب جب بے دخل کیا جا رہا ہے تو اس پہ احتجاج ہو رہا ہے کہ یہ بے دخل نہ کیا جائے، یہ تو میرے نام ہبہ ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ہبہ کی دلیل لاؤ۔ اگر قبضہ نہ ہوتا تو وہیں پر ہبہ کی درخواست رد کر دی جاتی کہ جناب آپ کا قبضہ تو کبھی تھا ہی نہیں، آپ کیوں ہبہ کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ بعد میں جو وکلاء نے اس مقدمے میں ذرا مدعی سے زیادہ چست ہونے کی کوشش کی تو وہاں پر جو بہت سی کتابیں اور بہت سے مضامین لکھے گئے، اس میں سب سے قابل توجہ کتاب جو ہے، میں اپنے مشاہدے اور اپنے معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ایک نواب محسن الملک کے نام سے ایک شخصیت جانی پہچانی ہے، اور ان کا اصل نام مہدی علی خان تھا۔ وہ سید خاندان کے ایک فرد تھے، اور وہ خاندان بھی اس نوعیت کا تھا کہ اس خاندان ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام میر حسن تھا،
وہ سید میر حسن صاحب وہ راسخ العقیدہ شیعہ، اور یہ کہتے ہیں کہ شیعت کو ترک کر کے اور اہل سنت ہو گئے تھے۔ میرے خیال میں صورتحال یہ نہیں تھی وہ جیسا بہت سے خاندان قدیم ہوا کرتے تھے، ایک بے بھائی جو ہے وہ ایک مسلک کا اور دوسرا بھائی دوسرے مسلک کا۔ تو نواب محسن الملک بڑی مشہور و معروف علمی ادبی شخصیت، انہوں نے مسئلہ فدق پہ جو کتاب لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کے تمام اثاثہ قانونی میں وہ کتاب سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس سے بہتر اور اعلیٰ بحث کسی اور کتاب میں نہیں ملی ہے، کیونکہ اس کے اندر کوشش یہ کی گئی ہے کہ تمام شیعہ سنی نقطہ نظر کو جمع کر دیا جائے اور اس کے اوپر بحث کی جائے۔ بڑی وقیع کتاب، پہلی نظر میں بے پناہ متاثر کرنے والی کتاب ہے یہ۔ میں مخالفوں کی کتاب کی بات کر رہا ہوں اور اس کی تعریف کر رہا ہوں، کاش یہ ظرف ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی ہوتا۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ہماری کتاب، جب کوئی ایک کتاب لکھ دیتے ہیں، معمولی سا چیتھڑا بھی چھپ جاتا ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے ایسا لکھا کہ اس کا تو جواب ہو ہی نہیں سکا۔ آج تک تحفہ اثنا عشری ایک کتاب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ گئے تھے، تو باقاعدہ علمی اور ادبی رسالوں میں بھی اس نوعیت کے مضامین چھپتے ہیں کہ شیعوں سے تو اس کا جواب ہو ہی نہیں سکا۔ یہ آج تک نہیں دیکھا گیا کہ ایک خاندان آج تک ابقاتی کہلاتا ہے، اس لیے ابقاتی کہلاتا ہے کہ اس نے ابقات الانوار کی شکل میں تحفہ اثنا عشری کا جواب لکھا تھا، اور تشہید متائن اور پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں جو تحفہ اثنا عشری کے جواب میں عربی میں، فارسی میں، اردو میں لکھی جا چکی، اور اپنے طور پر اس مسئلے کو بھی طے کر دیا گیا۔ آج تک ہمارے بھائیوں کا علم کلام تحفہ اثنا عشری سے قدم آگے نہیں بڑھ سکا۔ بہرطور یہ ضمنیات کو چھوڑتے ہوئے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب مہدی علی خان صاحب کی کتاب مسئلہ فدق پر سب سے وقیع کتاب ہے، سب سے زیادہ قابل توجہ، سب سے زیادہ کتابوں کے تذکرے ہیں، اور اتنا زیادہ پڑھ لکھ کر جو کتاب لکھی گئی ہے وہ سمجھتا ہوں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ فیض ہے اس چھوٹے بھائی کا جو اس مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر میں علم کی سطح اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ جب چھوٹا اس بلندی پہ ہو تو بڑے کے لیے اس سے نیچے ہونا ذرا مشکل تھا، ورنہ ہمارے بھائی تو ہماری کتابوں سے بھی واقف نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں کیا اصل کتابیں ہیں کیا نہیں، سوائے جھوٹے حوالوں کے اور کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ذمہ دار لوگ صرف جھوٹے حوالوں کی روٹی کھا رہے ہیں، بے بنیاد حوالے دے دے کر اپنی دکان چمکا رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ذرا سے عربی لکھنی پڑھنی آ گئی تو انہوں نے یہاں کتاب نہیں لکھی، اس لیے کہ یہاں اگر اردو میں لکھتے تو یہاں اس کا جواب دینے والے تھے، انہوں نے لے جا کے ایسی جگہ جہاں شیعہ کتاب کو نزدیک نہ آنے دیا جائے، جس ملک میں اگر شیعہ دعاؤں کی کتاب بھی لے جانا چاہیں تو اس کو بھی چھین لیا جائے، وہاں لے جا کر عربی میں کتابیں لکھ لکھ کے شیعوں کے خلاف، اور جو دل چاہا کتاب کا ایک نام لکھا، اس کا ایک حوالہ لکھا اور وہ حوالہ شائع کر دیا کہ صاحب دیکھیے شیعہ یوں کہتے ہیں، شیعہ یوں کہتے ہیں، شیعہ یوں کہتے ہیں۔ فرضی باتیں، کہیں ان کتابوں کا وجود نہیں ہے، یا جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کتاب میں وہ حوالہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس طرح سے کہ پہلے ایک جملے کا آدھا لفظ لیا اور اس کے بعد جملے کا آخری لفظ لیا، مفہوم بالکل بدل گیا اور کہا یہ دیکھیے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ احسان الہی ظہیر صاحب اب تو خود حساب دے رہے ہوں گے اپنے ان سارے اعمال کا، اور مجھے یقین ہے کہ جتنا جھوٹ انہوں نے زندگی میں بولا ہے اس کا حساب قیامت سے پہلے تو ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ ان کی کتابیں بہت سی وہاں پہ شائع ہوتی رہی ہیں، یہاں ایک بھی نہیں چھپی، سب سعودی عرب میں چھپتی نہیں اور وہاں نشر ہوتی نہیں۔ بہرطور تو جہاں رویہ یہ ہو وہاں پر اگر دیانتدارانہ حوالوں کے ساتھ کوئی کتاب لکھی جائے تو یقیناً قابل توجہ کتاب ہے، لیکن جب اس کتاب کا آپ پورا مطالعہ کیجئے، بڑے بڑے پر اثر حوالہ جات ہیں، بہت ہی کتابوں کا ڈھیر لگا دیا ہے انہوں نے، لیکن ساری بحث کیا ہے؟ ساری بحث یہ ہے کہ خمس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کتنا ہے، کیا وہ اس خمس کو اپنی اولاد میں منتقل کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے، حضور فدق کے مقام پر جو باغ تھا اس پر جناب سیدہ کا قبضہ نہیں تھا، اس کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ساری باتیں کہہ لیجئے
ساری باتیں کہہ لیجئے، جب تک ان باتوں کا تذکرہ جواب دعویٰ میں نہیں ہوگا اس کے بعد یہ قابل ذکر نہیں ہوگا۔ قانون سے وابستہ حضرات جانتے ہیں کہ اگر جواب دعویٰ میں یہ بات، دعوے میں جو بات نہ ہو اسے مدعی کی طرف سے نئے سرے سے اٹھانا اس کا اسے حق نہیں پہنچتا، اور جواب دعویٰ میں جو بنیاد نہ بنائی گئی ہو، جو دلیل نہ دی گئی ہو، اس دلیل کو اب کوئی جا کے اگلی عدالت میں کہے جی پچھلی عدالت میں یہ دلیل دینا بھول گیا تھا، اسے شامل کر لیجئے، تو اگلی عدالت کہے گی جناب اس حد سے آپ باہر نہیں جا سکتے جو آپ نے جواب دعویٰ داخل کیا تھا۔ جواب دعوے میں آپ نے گواہ مانگے، جواب دعوے میں آپ نے ایک حدیث سنائی، حدیث اس بات کو کا اقرار کر رہی ہے کہ رسول نے کچھ چھوڑا ہے، حدیث یہ ثابت کر رہی ہے کہ رسول نے کچھ چھوڑا ہے، بحث یہ ہے کہ وہ چھوڑا ہوا ترکہ ہے کہ صدقہ ہے، اور گواہ مانگنا یہ بتا رہا ہے کہ جناب سیدہ کا اس مقام پہ قبضہ ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہبہ ان کے نام ہوا ہے یا کسی اور کے نام ہوا ہے، دلیل ہبہ ہے یا قبضہ ناجائز ہے، یہ سوال ہے جو عدالت کے سامنے یا زیر بحث ہے۔ اس سے آگے اب کوئی وکیل جانا چاہے تو یہ وکیل کی غلطی ہوگی، عدالت اس بات کو قبول نہیں کرے گی۔ بزرگان گرامی، یہ ہمارے بھائیوں کا بڑا دلچسپ رویہ رہا ہے کہ جب کبھی ہماری کوئی بات چھڑے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ صاحب وہ یہ فلاں راوی نے روایت کیا، ہماری کتاب میں تو ہے، یہ مان لیں گے کہ ہماری کتاب میں درج ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے 5 راوی ہیں، 5 راوی میں سے تیسرا راوی ہے، چوتھا راوی جو تھا وہ رافضی تھا، اور رافضی تھا اس لیے روایت ناقابل قبول ہے۔ یہ ایک عام رویہ ہمارے یہی جناب مہدی علی خان صاحب کا جتنی بھی ہبہ کی روایتیں ہیں اس پہ جرا کرتے ہوئے یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ہبہ کرنے والا سلسلہ ہے یہ تو تمام ہماری کتابوں میں ہے درج، اپنی کئی کتابوں کی فہرست انہوں نے بھی دی، اور ہمارے علماء نے جن جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے ان سارے حوالوں کو جمع کر کے پہلے وہ حدیثیں جمع کی۔ انہوں نے کہا 11 حدیثیں کل ملتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے 11 روایتیں کہ جناب سیدہ کو یہ باغ ہبہ، جناب سیدہ نے ہبہ کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے دعوے سے انکار کر دیا۔ کہا یہ ہبہ کا دعویٰ سے انکار میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی سلسلے راویوں کے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں رافضی آ جاتے ہیں۔ کوئی رافضی کون ہے؟ رافضی کون ہے؟ رافضی وہ ہے جو کسی مرحلے پر، یعنی طرز استدلال یہ ہوتا ہے، اور یہ عجیب و غریب استدلال ہے، تمام کتابیں ہمارے بھائیوں کی بھری ہیں اس طرز استدلال سے، اس شخص کی تحریر میں چونکہ فضائل علی پائے جاتے ہیں اس لیے یہ رافض ہے، فضیلت علی بیان کرتا ہے اس لیے رافضی ہے، اور چونکہ رافضی ہے اس لیے اس سے فضیلت علی قبول نہیں کی جا سکتی۔ جتنی کتابیں اٹھائیے گا آپ کو عموماً یہی دلیل ملے گی، یا یہ کہ یہ شخص اس نے صحابہ میں سے فلاں صحابی کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں اس لیے یہ رافضی ہے، اور جب رافضی ہے تو صحابہ کے خلاف کہی ہوئی اس کی بات ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس کو منطق کی زبان میں دلیل دوری کہتے ہیں کہ جہاں سے بات شروع ہو وہیں پہ لا کے ختم کر دی جائے، اس کو کہا جائے یہ دلیل ہے، یہ دلیل نہیں ہوا کرتی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک الزام لگائیے اور پھر اس الزام کی بنیاد پر ہی وہ بات رد کر دیجئے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب اصول حدیث لکھنے کی باری آتی ہے تو وہاں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ جو شیعہ ہے اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، یا تو اس کو اصول میں شامل کر لو، وہاں نہیں شامل کرتے۔ لیکن جب کبھی جرح کرنے کی بات آئے گی، کسی حدیث کی روایت کی بات آئے گی تو بس اتنا سا الزام کہ یہ شیعہ ہے، یہ الزام لگایا اور فارغ ہو گئے۔ کس بات پہ شیعہ؟ ایک امام ذہبی میزان الاعتدال علم رجال کی ایک بڑی کتاب ہے، اس میں ایک راوی کے متعلق کہتے ہیں یہ راوی شیعہ ہے۔ کیوں شیعہ ہے؟ اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ حضور کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، حضور کے والدین اور حضور کے اجداد مومن تھے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کے اجداد مومن تھے، چونکہ یہ کہتا ہے اس لیے یہ رافضی ہے،
چلیے اتنا پتہ چلا کہ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کے اجداد مومن تھے، اور یہ میں نے کوئی انکشاف نہیں کیا، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے کبھی اس مسئلے پہ غور نہیں کیا، اس معاملے میں صرف رافضیوں نے ہم سے پہلے قدم اٹھایا اور انہوں نے یہ غور کیا کہ اجداد رسول کا کافر ہونا ممکن ہی نہیں ہے، حضور کا نور کسی کافر کے وسیلے سے منتقل نہیں ہو سکتا، تو سب کا مومن کامل ہونا ضروری ہے۔ اور جب ہم نے غور کیا تو ہمیں ان کا یہ عقیدہ انتہائی مناسب لگا، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، اور ہمیں اس عقیدے کو اس لیے ترک نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ایک مقام پر تو آگے بڑھے، انشاءاللہ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، بشرطے کہ ملاقات ہوتی رہے۔ جہاں اصل کوشش تو یہی ہے کہ ملاقات ہی نہ ہونے پائے۔ اگر کبھی آپ اپنے گرد ہونے والی سازشوں پہ توجہ دیجیے گا، ہر چند کے غیر متعلق بات ہے، لیکن یہ اس لیے کہ یہ ان اہم باتوں میں سے ہے جن کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ آپ کی گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے؟ بنیادی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں اگر قربت کی کوئی صورت پیدا ہو رہی ہے تو وہ نہ پیدا ہونے پائے۔ اگر صرف آپ اپنی جماعت کے مقتولین کی فہرست اٹھا کے دیکھیے، جو دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہے اتنے عرصے میں لوگ، ان کی فہرست اٹھا کے دیکھیے، ان میں سے جن کو آپ جانتے ہیں ان کو تو جانتے ہوں گے، جن کو نہیں جانتے کوشش کیجئے کہ ان کے متعلق کچھ قوائف جمع ہو جائیں، عادات و اطوار، مزاج کیسا تھا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے مسلک کے وہ انتہا پسند کہ جن کی زبان ایک شمشیر برہنہ کا کردار ادا کرتی ہے، ان میں سے شاید ایک آدمی بھی آج تک نہ مارا گیا ہو۔ وہ لوگ جن کے ساتھ محافظین کی جماعت چل رہی ہوتی ہے ان پر آج تک حملہ نہیں ہوا۔ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تقریریں آگ لگا دیتی ہیں، ان کے اوپر حملہ نہیں ہوتا۔ حملہ کس پہ ہوتا ہے؟ وہ معلوم ہوتا ہے یہ ایک آدمی جو یکساں طور پر ادھر بھی مقبول تھا ادھر بھی مقبول تھا، یہ کیا تھے؟ پیشے میں ڈاکٹر تھے، چونکہ مریضوں سے بڑا اچھا سلوک تھا تو چنانچہ مریض کو دیکھتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے مسلک اور عقیدہ کیا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وکیل تھا، اور یہ وکیل بڑا ہی، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ایسی شخصیتوں کو کہ جو بہت ہی مرنج جو صحیح معنوں میں وحدت اسلامی کے، اتحاد اسلامی کے داعی اور عملی طور پر اس کے علمبردار، جن کی شخصیتیں اتنی پرکشش کہ لوگ ان کے فرقے کی وابستگی کو نظر انداز کر کے ان سے محبت کرتے تھے۔ اس معاشرے میں کہ جہاں فرقوں کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر دوستیاں اور دشمنیاں ہوتی ہیں، اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کردار، جن کا رویہ معاشرے میں اس طرح سے ہوتا ہے، اجتماعی زندگی میں، کہ انتہائی پسندیدہ شخصیت کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور وہ ہر مسلک اور ہر عقیدے میں، آپ حضرات تو ایسی شخصیتوں سے واقف ہیں، آپ کے شہر کے مقتولین کی فہرست میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جن کے جنازے میں یہ امتیاز کرنا مشکل تھا کہ یہ ساتھ کھڑا ہوا شخص کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ جتنے مسالک کے لوگ تھے وہ سب لوگ جنازے کے اندر موجود تھے، اور سب نے اظہار افسوس کیا۔ ایسے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ ایسے لوگ مارے جاتے رہے۔ زیادہ مرنے والے لوگ، زیادہ مقتول وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اتحاد بین المسلمین کے عملی، جو پل کا کام کرتے تھے مسلمانوں کے مختلف مسلکوں میں۔ کبھی غور کیا ہے کہ یہ مقتولین کیوں ہیں؟ اور وہ جو دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں، جن کی زبانیں شعلہ بیانی کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ خدا کے فضل سے محفوظ و مامون ہیں، خطرے میں وہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن نشانہ کوئی اور بن رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے کتنے ڈاکٹر آپ کے مارے گئے، ان ڈاکٹروں کا تو شعلہ بیانیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر شیعہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہوں گے آپ کے الزام کے مطابق، تو ڈاکٹر تو یہ کام نہیں کرتا ہوگا نا، یہ تو مولوی کرتا ہوگا، خطیب کرتا ہوگا، مناظر کرتا ہوگا، جو مناظر کرتا ہے وہ کرتا ہوگا۔ وہ تو محفوظ رہیں اور بے گناہ ڈاکٹر مارے جائیں، وہ وکیل جو بلا امتیاز
کہ آنے والا کون ہے، وہ صرف مقدمہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد عدالت میں چلا جاتا ہے، وہ وکیل مارا جائے تو یہ وہ سرکاری افسر جو کسی قسم کا امتیاز نہیں برتتا وہ آدمی مارا جائے، صرف اتنی سی بات ہے کہ سرکاری افسر ہوتے ہوئے شاعروں میں ادیبوں میں بڑا مقبول ہے، ادب نواز ہے، شعر نواز ہے، اس لیے قتل کر دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے قتل کے سبب، مارے جانے کا سبب مذہبی اختلاف نہیں ہے، یہ قتل کا سبب یہ ہے کہ کوئی ہاتھ ہے جو ان تمام پلوں کو توڑ دینا چاہتا ہے جو دو فرقوں کو ایک دوسرے سے ساتھ ملانے کا ذریعہ ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ملت اسلامیہ گروہوں میں بٹ جائے۔ دیکھیں کتنے مسائل ہیں آپ کے جو اختلافی ہیں، کتنے مسائل ہیں جو اختلافی ہیں، لیکن پورے سال بھر میں جو نئی آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی کبھی ٹیلی ویژن سے، کبھی ریڈیو سے، کبھی اخبارات میں مضامین کی صورت میں باتیں کیا آتی ہیں، کتابیں چھپ چھپ کے آتی ہیں کہ صاحب یہ 22 رجب کے کنڈے تو اس دن حضرت معاویہ کی وفات ہوئی تھی اور یہ اس کی یاد میں منائے جاتے ہیں، اور یہ اس دن تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نہ ولادت ہوئی ہے، نہ کوئی اور واقعہ ہوا ہے، نہ آپ کی شہادت کی وہ تاریخ ہے، یہ اس کو نسبت دینا 22 رجب کے کنڈوں کو، اس کا کیا جواز ہے؟ یہ شب رات کے دن جو حلوہ پکتا ہے تو اس دن تو جنگ احد نہیں ہوئی تھی، حضرت حمزہ اس دن نہیں شہید ہوئے تھے، اور اس دن حضور کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے، یہ جو حلوہ آپ پکاتے ہیں تو یہ حلوہ یہ اس خیال سے کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں تو یہ حلوہ پکایا جائے، خدا جانے کس کا خیال ہے، ہمیں باہر طور یہ بتایا گیا، جو اپنی کتابوں میں نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ یہ حلوہ اس خیال سے پکایا جاتا ہے کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دانتوں سے تو پھر حلوہ ہی کھایا جا سکتا ہے۔ یہ تو چنانچہ چونکہ اس دن جنگ احد نہیں ہوئی تھی اس لیے اس دن حلوہ نہیں پکنا چاہیے۔ اچھا اگر آپ کا یہی کہنا ہے نا کہ اس دن نہ امام زین العابدین السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اس لیے 22 رجب کے کنڈے نہیں ہونے چاہیے، اور اس دن جنگ احد حضور کے دندان مبارک نہیں شہید ہوئے تھے جس دن آپ لوگ حلوہ پکاتے ہیں اس لیے حلوہ نہیں پکانا چاہیے، تو چلیے جناب میں نے مان لیا، پھر اتنا کیجئے کہ جس دن جنگ احد ہوئی ہے اس دن حلوہ پکائیے، اور جس دن امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے اس دن نیاز دلا دیجئے۔ اگر آپ اتنے ہی مخلص ہیں ان کی ولادت سے اور ان کے دندان مبارک کی شہادت سے تو چلیے جس تاریخ کو بھی آپ کہتے ہیں، جو تاریخ بھی ہو اس تاریخ کو منا لیجئے، کر لیجئے اہتمام، لیکن نہیں، اپنے معاملوں میں تاریخ کی بے احتیاطی کا یہ عالم کہ کوئی اگر الفاروق جناب شبلی نعمانی کی کتاب حضرت عمر کے احوال کے اوپر مشتمل کتاب، اس میں باقاعدہ ایک باب لکھا ہے جس کا عنوان ہے 26 ذی الحجہ تاریخ شہادت حضرت عمر، یہ عنوان ہے باب کا، 26 ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 26 تاریخ، ذی الحجہ محرم سے پہلے کا مہینہ ہے، باب کا نام 26 ذی الحجہ، لیکن 26 ذی الحجہ سے ترقی کرتے 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 غالباً ذی الحجہ میں کوئی تاریخ اچھی نہیں لگی، محرم میں کچھ ایسی شہادتیں تھیں کہ ان کی نسبت سے قریب تر ہونے کے لیے معاملے کو محرم تک پہنچا دیا گیا۔ دورہ ارتقا ہوا ہے، دورہ ارتقا ہوا ہے، بازار کے مقتولوں کو بازار سے اٹھا کر مسجد میں پہنچایا گیا، مسجد سے اگلی صف میں کھڑا کیا گیا، صف سے سجدے میں لے جایا گیا اور سجدے میں لے جا کے پیٹ میں چاقو مار دیا گیا۔ میں کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے، جو کچھ تاریخ میں ہوا، اب چونکہ یہ بات اتنی بار کہی جا چکی تھی کہ پیٹ میں چاقو مار دیا گیا کہ اس کی تردید نہ ہو سکی، سجدہ تو کرا دیا، اب یہ بات آج تک واضح نہ ہو سکی کہ سجدے کے دوران پیٹ تک چاقو پہنچا کیسے۔ بہرطور اب
یہ جو مخالفتیں ہیں، دیکھیے کتنے اختلافی مسائل ہیں. آج محرم میں آپ کے عزاداری کے خلاف اس انداز سے بات نہیں ہوتی کہ وہ پرانا زمانہ تھا، بدعت ہے اور حرام ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کے بجائے بات کس پہ ہو رہی ہے؟ 22 رجب کے کنڈوں پر اور شب برات پر. اگر غور کیجئے تو مسلمانوں کی جتنی تقریبات ہیں اس میں شیعہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، برادران اہل سنت اپنے طور پہ کر رہے ہیں. یہ دو مرحلے ایسے ہیں کہ کم از کم خواص کی سطح پر نہ صحیح، عوام کی سطح پر شیعہ سنی میں کوئی امتیاز نہیں. 22 رجب کے کنڈے شیعوں کے ہاں بھی، سنیوں کے ہاں بھی. شب رات کا حلوہ شیعوں کے ہاں بھی، سنیوں کے ہاں بھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ دو تہوار ہیں جو پل کا کام کرتے ہیں. یہ دو تہوار ہیں جو ایک دوسرے سے قریب لاتے ہیں، اس لیے ان کو ختم کر دو، باقی تہواروں کی خیر ہے. ان کو رہنے دو کہ جو شعلہ بیان ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے تو تفریق بڑھے گی. ہاں ان کو ختم کر دو جو آپس میں اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، جو برادران اسلامی کو اپنے سے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ختم کرتے جاؤ. تو اصل سازش آپ کے خلاف جو ہے، ملت اسلامیہ کے خلاف، وہ سازش ہی یہ ہے کہ آپ لوگ مل کر ایک نہ بننے پائیں، الگ الگ جماعتوں میں تقسیم رہیں اور ایک دوسرے کے ہر وقت جان کے دشمن بنے رہیں. اگر یہ صورتحال رہی تو ایک ایک کر کے آپ سب کو، ان میں سے کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے دوست ہیں. یہ سازشیں کرنے والے مسلمانوں کے جتنے مسلک یہاں پر قدیم طور سے آباد ہیں ان میں سے کسی کے دوست نہیں ہیں. ان کا اپنا راستہ الگ ہے، وہ کچھ اور چاہتے ہیں. لیکن آج ایک کے دشمن بن کر دوسرے سے دوستی کا اظہار کر رہے ہیں. جب اس سے فارغ ہو جائیں گے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ فارغ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون فارغ ہوتا ہے. بڑے بڑے آئے اور فارغ کرنے کی آرزو دل میں لیے ہوئے اپنے سارے وسائل استعمال کر کے خود فارغ ہو گئے، ان کو فارغ نہیں کر سکے. لیکن کم از کم سازش کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے خلاف کیا ہو رہا ہے اور کس انداز سے ہو رہا ہے. تو بزرگان محترم، یہاں پر پہنچ کر جب جناب بات ہو رہی تھی جناب مہدی علی خان صاحب کی کہ انہوں نے جو کتاب لکھی تو اس میں استدلال کی بنیاد کیا ہے کہ صاحب یہ واقعات جو ہیں یہ ان اساسی باتوں کو انہوں نے چیلنج کر دیا کہ جو جواب دعویٰ میں شامل نہیں تھیں. جب تک جواب دعویٰ موجود ہے اس وقت تک آپ کو اب کتابیں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں کہ ان بنیادوں کو رد کیا جائے جن کو تسلیم کیا جا چکا ہے. نہ ملکیت رسول کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، نہ قبضہ جناب سیدہ برفدق اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ دونوں باتیں تسلیم شدہ ہیں. اچھا، اب اگر آپ نے کہیں سے کوئی حدیث نکال لی کہ صاحب وہ شیعہ کتاب میں یہ روایت لکھی جس سے لگتا یہ ہے کہ جناب سیدہ کا قبضہ نہیں تھا، کوئی روایت نکال لی آپ نے اور وہ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. میں کہوں گا کہ شیعوں کی 10,000 کتابوں میں بھی لکھا ہو کہ جناب سیدہ کا فدق پر قبضہ نہیں تھا، تب بھی چونکہ آپ کے جواب دعویٰ میں قبضہ تسلیم کیا گیا ہے تو اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی. لیکن یہ جو آپ دائیں بائیں کتابوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں اپنی، یہ فلاں راوی کمزور ہے، فلاں روایت کمزور ہے، اور ادھر کی کتابوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب شیعوں نے جو یہ لکھا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے. آخر اتنی کتابوں کو ٹٹولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی کتاب تو آپ کے نزدیک ہوگی جو انتہائی قابل قبول ہوگی، کوئی کتاب ہوگی جس کو آپ سند مانتے ہیں. یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے. یعنی یہ جناب مہدی علی خان صاحب جیسی ذمہ دار شخصیت، نواب محسن الملک، وہ اپنے اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیعوں نے اندر ہی اندر گھس کے تقیہ کی حالت میں ہماری کتابوں میں بہت سے اضافے کرا دیے. یہ بیچارے جن کے پاس نہ کبھی اقتدار رہا نہ اختیار رہا، قلم آپ کے پاس، کتابیں آپ کی، اور شیعہ جو تھے وہ ہر جگہ ان کی سازش کامیاب ہو گئی. تو کوئی کتاب آپ کی بچی یا نہیں بچی؟ اگر کوئی کتاب نہیں بچی تو پھر آپ تو جنت سے ہاتھ دھو بیٹھیے. بھئی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کا سارا دین انہی کتابوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے نا، اور یہ سارا دین مسخ شدہ ہے. بھائی عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابیں ان کے عالموں نے مسخ کر دی تھیں،
آپ کی کتابیں شیعوں نے مسخ کر دی، باہر طور دین تو آپ کا بھی اسی طرح مسخ شدہ ہے جیسے یہودیوں کا۔ خدا آپ مان رہے ہیں نا، کسی نے کیا ہو بھئی کتاب میں نے پھاڑ دی یا آپ نے خود پھاڑ لی، کتاب اب نہیں ہے آپ کے پاس، جو کچھ بھی ہے وہ صحیح طور پر مواد نہیں ہے، اور آپ کے پاس تو جب یہ صورتحال ہوگی نا، داخل کرنے والوں نے بیچ میں خاموشی سے داخل کر دی تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جی تو کچھ تو مانیے نا، کہیں تو رکیے، کسی کتاب کو تو کہیے کہ جی 1400 سال میں اس میں شیعہ دخل در معقولات نہیں کر سکے۔ تو اگر یعنی یہ بڑے بڑے نام، حاکم نیشاپوری، مستدرک حاکم بڑی مشہور کتاب ہے، وہ احادیث کے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے قواعد کے مطابق، یعنی وہ جو اصول صحیح بخاری نے اور صحیح مسلم نے روایت کو لینے کے لیے منتخب کیے تھے، اس کے اوپر بنیاد بنا کر فرض کیجئے کہ ایک راوی کو امام بخاری نے قبول کیا کہ یہ راوی جب روایت کرتا ہے تو اس کی روایت اس قابل ہوتی کہ مجھے درج کر لینا چاہیے، اور انہوں نے درج کی ہے۔ اسی راوی کی ایک اور روایت ہے جسے امام بخاری چھوڑ گئے، اتفاق سے ان تک نہیں پہنچی ہوگی، ہم اس نے زن سے کام لیتے ہیں، وہ بھی اس نے زن سے کام لیتے تھے، ہم بھی اس نے زن سے کام لیتے ہیں، فرق صرف ہجے کا ہے۔ تو بہرطور وہ انہوں نے کہا کہ صاحب کچھ کتابیں تو ہیں نا کہ جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کی گئی، تو وہ کتابیں کون سی ہیں؟ وہ صحیح، جن کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ مستدرک حاکم اسی اصول پہ رکھی گئی نا کہ جو چھوٹ گئی ہیں ان کو ہم جمع کر لیں۔ اب چونکہ اس میں کچھ ایسی روایتیں آ گئیں، مثلاً جن اصحاب سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایتیں لی ہیں، انہی اصحاب کی بیان کردہ روایتوں میں ایک یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضور نے خم غدیر کے مقام پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا، امام بخاری کی نظر نہیں پڑی اتفاق سے۔ 110 صحابہ کی الگ الگ روایت کردہ حدیث پر امام بخاری کی نگاہ نہیں پڑی۔ 110 اصحاب نے روایت کیا ہے واقعہ خم غدیر کو، اصحاب نے، اس کے بعد 84 تابعین ہیں، اور پھر اس کے بعد تبع تابعین، اور پھر علماء کی ایک پوری فوج ہے جو اس وقت سے لے کے آج تک اس حدیث کو نقل کرتی آئی ہے۔ یہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بھائی امام بخاری کی نظر سے چوک گئی، آخر اتنا بڑا عالم، اور پھر وہ استخارہ دیکھ دیکھ کے ایک ایک حدیث پر وہ منتخب کرتے تھے، بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے، یہ حدیث کسی وجہ سے انہوں نے درج نہیں کی۔ مستدرک حاکم میں جن راویوں سے آپ نے اور حدیثیں لی ہیں، انہی راویوں سے اگر یہ حدیث روایت ہوئی تو امام بخاری نے نہیں لی یا نہیں پہنچی ان تک۔ مستدرک والوں نے سوچا، یعنی امام حاکم نیشاپوری نے یہ سوچا کہ شاید ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، تو انہوں نے اپنی مستدرک میں اس کو جمع کر دیا۔ تو اب جب حدیث وہاں نظر آئی، انہوں نے کہا کہ اس میں تو رفض کی بو آتی ہے۔ امام حاکم بہت بڑی شخصیت ہیں ہمارے بھائیوں کے ہاں، لیکن یہ جملے بھی موجود ہیں کہ یہ رفض کی طرف مائل تھے، شیعت کی طرف مائل تھے، اس لیے ذرا احتیاط سے ان کی حدیث لی جائے۔ تو جہاں فضائل علی آئے وہاں پر آپ نے شیعت کا الزام لگایا۔ جناب والا خدا کی قسم اس تقسیم پر ہم راضی ہیں۔ مولائے کائنات نے میں یہ جملہ اپنے مولا کے تعصی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کسی موقع پر علم اور دولت کی تقسیم پر یہ جملہ کہا تھا، اور میں محبت اور عداوت کی تقسیم پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے اس کو اپنا جو فضائل آل محمد کو چھپائے وہ صحیح، جو فضائل آل محمد کو چھپائے وہ صحیح، اور جو فضائل آل محمد کو بیان کرے وہ
شیعت کی طرف مائل یا شیعہ جناب والا ہمیں اس تقسیم کو ہم سراخوں پہ رکھتے ہیں کہ جو عداوت آل محمد رکھے وہ آپ بن جائیے اس کے ساتھی، جو محبت آل محمد رکھے وہ ہمارا ساتھی. ہمیں یہ تقسیم قبول ہے. ہم دنیا میں بھی اسی عالم میں رہنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی اسی حیثیت سے اٹھائے جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں محب آل محمد سمجھا جائے. کاش مسلمان یہ غور کرتا کہ آخر اگر انتخاب میں سامنے ترازو ہاتھ میں ایک پلڑے میں آل محمد ہے اور ایک طبقے میں ایک پلڑے میں کوئی اور ہے، اس سے بحث نہیں کون ہے، کوئی اور ہے، جو کوئی بھی ہے، کیا اب یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم آل محمد کے مقابلے میں کسی اور کو بھی قبول کرو گے؟ ارے تم کر لو تو کر لو، ہم تو اگر آل محمد کے مقابلے میں آسمان کا فرشتہ بھی ہوگا نا تو اس کو شیطان کہیں گے. یہ عجیب و غریب بات ہے. اب بات لمبی ہو جائے گی، بہت سے واقعات ہیں وہ الجھتی چلی جاتی ہے اور موضوع سے بار بار ہٹ جاتا ہوں. یہ ایک سلسلہ ہے کہ جناب وہ جہاں کہیں فضائل علی کی بات آئے، فضائل اہل بیت کی بات آئے، وہاں آپ کا قلم کانپنے لگتا ہے. ایک واقعہ، ایک حوالہ کچھ عرصے پہلے ایام ازا کی آخری مجلس میں بیان کرنے کا موقع ملا تھا، وہ بھی یہاں نہیں، اسلام آباد کی مجلس میں. ذرا سے اس کا حوالہ دے دوں کہ سیرت ابن اسحاق ایک کتاب ہے جو قدیم ترین کتاب ہے حضور کی سیرت پر. ابن اسحاق جو ہے وہ امام بخاری کے استاد امام ظاہری کا ہم اثر ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس زمانے کی شخصیت ہے. اس نے اپنے زمانے میں ایک سیرت لکھی، وہ سیرت آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. اس سیرت کو، اصل سیرت موجود نہیں ہے، اس سیرت کی دو کاپیاں، دو نسخے تیار ہوئے تھے، یا دو نسخے کم از کم لوگوں تک پہنچے، تاریخ میں ہمارے سامنے ہے. ایک اس کے شاگرد ابن ہشام تک آیا اور ایک اس سے 100 سال کا فاصلہ طے کر کے، تقریباً 150 سال کا فاصلہ طے کر کے محمد ابن جریر طبری کے پاس پہنچا ایک نسخہ. محمد ابن جریر طبری نے اس نسخے سے جو اس کے پاس پہنچا اپنی جو تاریخ ملوک لکھی، ملل و تاریخ ملوک لکھی، جو سلاطین و بادشاہوں کی تاریخ لکھی جو تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے، اس میں سیرت کے باب میں ابن اسحاق کو بنیاد بنایا اور اس کی روایتوں کو نقل کیا. ابن ہشام کے پاس جو نقل پہنچی اس نے اس کی بنیاد بنا کر وہ پہلے ابن اسحاق کی روایت لکھتا ہے اور اس کے بعد لکھتا ہے کہ ابن اسحاق نے تو یہ کہا تھا، میں اس میں مزید یہ اضافہ کرتا ہوں. اور آج سیرت ابن ہشام 4 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے. اردو میں بھی اس کے 2 جلدوں میں ترجمہ، دو جلدیں ایک جلد میں جمع کر کے وہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اور غلام رسول مہر کا ترجمہ کیا ہوا کافی ذمہ دار آدمی کا ترجمہ ہے، تو وہ ترجمہ بھی موجود ہے. ابن اسحاق نے ایک روایت لکھی، ابن ہشام اس روایت کو بالکل گول کر گئے، ذکر ہی نہیں کیا. وہ روایت کون سی؟ دعوت ذوالعشیرہ میں حضور کا جناب امیر کو پہلے یہ کہنا کہ کون ہے جو میری نصرت کرے گا، جو میری نصرت کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، جانشین ہوگا، وزیر ہوگا، بھائی ہوگا. اور اس کے بعد جب جناب امیر کھڑے ہوئے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ، تو اس پر حضور نے ان کا بازو پکڑا اور کہا کہ یہ میرا وصی ہے، جانشین ہے، میرا وزیر ہے، میرا بھائی ہے. یہ پوری روایت سیرت ابن اسحاق میں تھی، وہاں سے نقل کیا. تاریخ ابن ہشام نے اس واقعے کو چھوڑ دیا. تاریخ طبری نے اس واقعے کو ابن اسحاق کی روایت سے ہی، کہ ابن اسحاق نے اس کو درج کیا ہے، اس کو نقل کر دیا، اس نے چھوڑ دیا. یہی طبری صاحب ایک تفسیر لکھتے ہیں، محمد ابن جریر طبری تاریخ لکھی ہے، ایک تفسیر بھی لکھی ہے، انہوں نے فقہ کی بھی کتاب لکھی ہے، بڑا جید عالم تھا. تو جو تفسیر لکھی اس کے اندر جب یہ واقعہ بیان کیا تو وہاں کیا لکھا کہ ابن اسحاق نے، روایت ابن اسحاق کی ہے،
لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ حضور نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میری نصرت کرے، میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کے آیا ہوں، اس کو پہنچانے میں کون ہے جو میرا مددگار ہو، جو میرا مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وغیرہ وغیرہ. قضا و قضا، عربی میں قضا و قضا، قضا و قضا کا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ، تو میرا بھائی ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد علی کھڑے ہو گئے، اور 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے تو رسول نے ان کو اپنے قریب بلایا اور بازو پکڑ کے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہی نواب مہدی علی خان صاحب ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ محمد ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں کوئی غیر ذمہ دارانہ روایت قبول نہیں کرتا. تاریخ نہیں کہا، اس لیے کہ تاریخ میں پوری روایت موجود تھی. تفسیر میں جہاں فضائل علی کی نفی کر دی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے ہو گئی ہے، وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی کمزور روایت نہیں کرتا. اندازہ لگائیے کہ گویا فکر کی بنیاد یہ ہے، محبت علی رکھتے ہو تو جاؤ چلے جاؤ، تم سے کوئی تعلق نہیں. محبت آل محمد رکھتے ہو تو پھر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو. گویا تمہاری اساس ہی نفرت آل محمد ہے، عداوت ہی نفرت آل محمد ہے. تو اگر تم یہ تقسیم کرنا چاہتے ہو شوق سے کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو تم ساری کتابوں کو کہہ دیتے ہو شیعوں نے ان کو آلودہ کر دیا، اس میں آلائش ملا دی، اضافہ کر دیا. کوئی کتاب تو ہے نا جس سے تم اپنے دین کو مرتب کرتے ہو، اور ان کتابوں میں جن کو تم صحیح کہتے ہو وہ تو صحیح ہے نا. سب صحیح نہیں، ساری صحیح کو چھوڑو، ایک صحیح لے لو جس کو تم اصح الکتب بعد کتاب الباری، اللہ کی کتاب کے بعد تمام کتابوں میں صحیح ترین کتاب صحیح بخاری. بس صرف اتنا کیجئے. اب بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں کہ جناب سیدہ کا قبضہ تھا کہ نہیں، اس لیے کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کی زبان سے یہ بیان موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے پیشرو کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جناب سیدہ کے اس قبضے کو ختم کیا، اور ان کی جائیداد پر جب قبضہ کر لیا تو اس کے اوپر جب انہوں نے مقدمہ دائر کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نبی گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے. یعنی وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پہلے سیدہ کا قبضہ تھا، اس قبضے کو ختم کیا گیا. ایک بخاری کو معیار بنا لیجئے، بس اب ساری گفتگو آئندہ کی جتنی ہوگی وہ صرف بخاری کے حوالے سے ہوگی. جتنا واقع فدق صحیح بخاری میں درج ہوا ہے صرف اس کو سامنے رکھیے اور اسی کی بنیاد پر سارے مقدمے کا فیصلہ کیجئے. بعد کے تمام وکیلوں کی باتوں کو چھوڑیے. اب یہ اور بات ہے کہ صحیح بخاری کی بات بھی ہوگی تو وہاں بھی آپ کو دشواری پیش آ جائے گی. جیسے مہدی علی خان تھے نا، ویسے ہی ہمارے ایک اور بزرگ گزرے ہیں جناب عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، بڑی فاضل شخصیت تھے. تو ایک زمانے میں ختم نبوت کے جلسے ہوتے تھے، اس میں شیعہ سنی سبھی جمع ہو جاتے تھے. تو ایک موقع تھا کہ وہاں جناب اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ اللہ مقامہ وہ بھی تشریف فرما تھے. تو وہاں پر جناب عطا اللہ شاہ بخاری نے بڑی خوبصورت تقریر کی. ان کی تقریر کا انداز یہ تھا کہ وہ ایک جملے کی بار بار تکرار کرتے تھے. گدھا 4 ٹانگیں رکھتا ہے، گدھا چوپایا ہوتا ہے، گدھا کے 4 پیر ہوتے ہیں، گدھا 4 لاتیں رکھتا ہے. اس طرح سے بات کو آگے بڑھاتے تھے. انداز خطابت تھا ان کا. تو اسی میں انہوں نے کہا ایک جوش تقریر میں آ کے، چونکہ اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ تھا مرزائیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، تو وہاں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے دشمنوں نے ہزاروں غلط باتیں مشہور کر دی ہیں. انہی غلط باتوں میں سے ایک غلط بات فدق بھی ہے. فدق جھوٹ ہے، فدق غلط ہے، فدق بے بنیاد ہے، فدق کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فدق کا مسلمانوں کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ کوئی باغ تھا فدق نام کا، نہ بی بی نے کوئی مقدمہ کیا، نہ کوئی دعویٰ دائر کیا، نہ کوئی دعویٰ رد کیا گیا. ساری پرجوش تقریر اور نعرے حیدری لگ رہے ہیں اور مسلمان اتحاد کے جذبے سے سرشار جھوم رہے ہیں. اس خطابت پر خطابت ختم ہوئی. اظہر حسن زیدی اسٹیج پہ بیٹھے تھے، اپنی تقریر کر چکے تھے، لیکن اچانک کھڑے ہوئے، کہا حضور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری جانتے تھے کہ ان کا مزاج و شخصیت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بس اب جلسہ ختم ہو گیا. لوگوں نے کہا، لوگ بھی اظہر حسن زیدی سے واقف تھے، انہوں نے کہا نہیں ان کو کہنے دیجئے. تو انہوں نے بس مائک پکڑا، کہا کوئی لمبی گفتگو نہیں، یہ جو قبلہ و کعبہ نے کہا ہے
میں اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں، آج انہوں نے اتحاد بین المسلمین کے لیے جو سب سے بڑی دیوار تھی اس کو درمیان سے ہٹا دیا اور فدق کے مسئلے کا تصفیہ کر دیا۔ خدا کی قسم اگر یہ فدق کا مسئلہ بیچ سے چلا جائے تو ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اتفاق نہیں، میں بھی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں اور پوری ذمہ داری لیتا ہوں کہ آئندہ شیعوں کی طرف سے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ بس اتنا سا کام کر دیں جناب عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کہ جناب عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ فدق کوئی چیز نہیں تھی، کوئی مقدمہ نہیں ہوا، بیوی کسی عدالت میں نہیں گئی، کسی نے مقدمہ رد نہیں کیا۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے صحیح بخاری، وہ کہتی ہے فدق ایک چیز تھی، بیوی نے دعویٰ دائر کیا تھا، عدالت میں گئی تھی، وہاں بیوی کا دعویٰ رد کیا گیا۔ اب بس عطا اللہ شاہ بخاری جہاں اتنے مسئلے حل کر چکے، وہاں میرے استاد محترم اتنا سا مسئلہ اور حل کر دیں کہ ان دو بخاریوں میں سے صحیح بخاری کون سی ہے؟ تو کہیں تو رکو نا، کہیں تو رکو کہ آؤ صرف صحیح بخاری کے حوالے سے بات ہو جائے، صرف اس کو بنیاد بناؤ اور پھر دیکھنے کی کوشش کریں کہ صحیح معنوں میں صورتحال کیا ہے۔ کم از کم جتنی روایت، اور دیکھیے صحیح بخاری میں کوئی شیعہ راوی نہیں ہے، کٹر اہل سنت راوی، ایسی محترم شخصیتیں کہ جن کے اوپر آج ہمارے بھائیوں کے مسلک کا انحصار ہے، بڑی قابل احترام ہستیاں ہیں۔ ایک روایت حضرت عمر کی زبانی ہے اور 3-4 روایتیں جناب ام المومنین حضرت عائشہ کی وساطت سے ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ان سے بڑھ کر اب اگر ان میں بھی کہیں شیعوں نے تقیہ سے ان کو بھی کوئی سکھا پڑھا دیا ہے تو خدا بہتر جانتا ہے، پھر تو ہم نہیں جانتے، لیکن ظاہر ہے کہ ان شخصیتوں کی روایت امام بخاری تک کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے ان شخصیتوں سے، ذہنی طور پہ تو بہت قریب تھے، عملی طور پر کچھ تھوڑا سا فاصلہ چند سالوں کا ہو گیا ہوگا۔ جناب والا، جواب دعویٰ اور دعویٰ بنیادی چیز ہیں، اس پر ہی مقدمے کی ساری کارروائی کا انحصار ہے۔ اب اس میں اضافے کی کوشش نہ کیجئے، پہلے ہی مسلمانوں کے بہت سے جھگڑے ہیں، وہی طے ہو لینے دیجئے، ورنہ پھر تو باتیں اتنی ہیں کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ تم تو اس پر پریشان ہو رہے ہو کہ سیدہ کے مقدمے کو رد کیا گیا ہے، اس کا کیا جواب دو؟ ہمارے پاس تو شکایات کی طویل فہرست موجود ہے۔ جس دروازے کی کیفیت یہ ہو کہ کبھی کوئی آواز بلند نہ ہوئی ہو دروازے پہ، اور اگر آواز بلند ہوئی ہے تو کب بلند ہوئی ہے کہ رسول آتے ہیں دروازے پہ، کہتے ہیں اے اہل بیت رسول، خدا تم پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اے اہل بیت رسول تم اس طرح پاک و پاکیزہ ہو جیسے پاک ہونے کا حق ہے، اے اہل بیت رسول دنیا کی کوئی برائی تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ جب دروازے پہ آتے ہیں، یہ معمول ہے رسول کا، کبھی شہر مدینہ سے باہر جائیں تو در سیدہ پر سب سے آخر میں آتے تھے، بیٹی سے سب سے آخر میں ملتے تھے، باہر سے آتے تھے تو بیٹی سے سب سے پہلے ملتے تھے، اسی دروازے پر جس پر صدائے رسالت یا تلاوت آیہ تطہیر کرتی نظر آتی تھی یا درود و سلام زبان سے ادا کرتی نظر آتی تھی، اسی دروازے پر ایک نئی آواز گونجی یہ کہتی ہوئی کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اور جب سیدہ نے کہا اس گھر میں حسنین ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، اس نے کہا کوئی ہو میں گھر کو جلا دوں گا۔ بزرگان گرامی، منظر بدلا، کچھ دیر کے بعد اس دروازے پہ عجیب کیفیت تھی، ایک ہنگامہ تھا، ایک طرف جلتے ہوئے آگ کے شعلے تھے جسے دروازے تک لایا گیا، دروازے کا ایک پلو جلنے لگا اور اس عالم میں دروازے کو دھکا دیا گیا یہ دیکھے بغیر کہ دروازے کے پیچھے کون تھا۔ ایک طرف دیوار تھی، ایک طرف دروازہ تھا اور درمیان میں وہ تھی جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑا ہو جاتا۔ ایک چیخ کی آواز سنائی دی،
چیخ کی آواز سنائی دی، پھر ایک درہ اٹھا، درہ اٹھا۔ بزرگان گرامی، منظر کچھ دیر کے بعد بدلا۔ کیا بدلا؟ کیا بدلا؟ اب دروازے پہ کوئی آدمی کھڑا ہوا نہیں ہے، بس دروازے سے متصل ایک بی بی عالم غشی میں زمین پہ پڑی، غشی سے آنکھ کھلی، غشی سے آنکھ کھلی، کیفیت یہ تھی، چاہتی تھی کہ ہاتھ کا سہارا لے کے اٹھے، اندازہ ہوا کہ ایک ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ایک ہاتھ میں قوت نہیں ہے، نہ معلوم کس طرح سے اٹھی، نہ معلوم کس طرح سے اٹھی۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر گئی، گھر کے اندر گئی، وہاں سے ایک پیراہن اٹھایا۔ یہ پیراہن کون سا پیراہن تھا؟ یہ وہ پیراہن تھا جس میں رسول کو غسل دیا گیا تھا۔ اس پیراہن کو اپنی چادر کے اوپر، سر کے اوپر ڈالا، سر کے اوپر ڈالا، اور اس عالم میں ایک مرتبہ چلتی ہوئی روضہ رسول پہ آئی۔ بابا ابھی یہ پیراہن میلا نہیں ہوا، ابھی یہ پیراہن میلا نہیں ہوا، لیکن امت کا رویہ بدل گیا۔ بابا امت نے جو ظلم ڈھائے ہیں آپ ان سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ مخاطب ہوئی، روضہ رسول ہے، ساتھ ہی مسجد کا احاطہ ہے، اور مسجد میں کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، کسی کو رسیوں میں باندھ کے لایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے بیعت کرو، کسی سے کہا جا رہا ہے بیعت کرو۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے وہاں سے آواز دی کہ لوگوں، اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا، اگر علی کو نہ چھوڑا تو میں اس کرتے کا واسطہ دوں گی، تمہارے لیے عذاب کی بد دعا کروں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ راوی کہتا ہے کہ مسجد نبی کی دیواریں زمین سے بلند ہونے لگی، اتنی اونچی ہوئی کہ قریب تھا کہ اس کے نیچے سے گزر جایا جائے، گزر جایا جائے۔ علی نے دیکھا، پورا منظر سمجھ گئے، ایک مرتبہ اشارہ کیا، سلمان جا کے سیدہ کو روک لو، سیدہ کو روک لو۔ جناب سلمان بھاگتے ہوئے پہنچے، بیوی علی کہہ رہے ہیں کہ نانا کی امت کو محفوظ رکھنا ہے تو خدا کے لیے بد دعا نہ کیجئے گا، بد دعا نہ کیجئے گا۔ مجھے آج ایک منظر یاد آ گیا، ادھر سیدہ کو بد دعا سے روکا گیا تھا، ادھر سر حسین نے زینب کو بد دعا سے روکا تھا۔ اے امت، تو آل محمد کا شکر کہاں تک ادا کرے گی کہ تجھ پر ہر آنے والی تباہی کو انہوں نے اپنے اوپر جھیل لیا، تم پر برا وقت نہیں آنے دیا۔